السلام علیکم ناظرین، ٹی سی این ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ ناظرین، وفاقی حکومت مسلسل جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ایک نیا اتحاد بنانے جا رہی ہے جو کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے گا۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ لائے عمل جو ہے وہ طے کیا تھا کہ وہ روڈوں پر نکلیں گے، سڑکوں کو بند کریں گے اور بالخصوص اسلام آباد کو وہ بند کریں گے اور وفاقی حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں گے۔ اب کچھ اس قسم کی صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کے سامنے رکھ دی ہے اور حکومت کو جو ہے وہ یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مطالبات ہے اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ وفاق کے ساتھ اسی شرط پر آئی ہے کہ وہ عوام کے حقوق عوام تک پہنچائے گی۔ ان کو وزارتیں نہیں چاہیے، ان کو جو ہے قومی اسمبلی میں سینٹ میں سیٹیں نہیں چاہیے، ان کو صرف اور صرف عوام کے حقوق چاہیے۔ اگر وفاقی حکومت حقوق دے سکتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں اتحادی رہے گی، اور اگر نون لیگ کی موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ان نکات کو، ان مطالبات کو منظور نہیں کرتی، اس پر جو ہے وہ نظر ثانی نہیں کرتی، تو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک نیا ماز بنانے میں کامیاب ہوگی۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں، ان کا اتحاد ہو جاتا ہے، تو یقیناً یہ موجودہ حکومت تو پھر گھر کو چلی ہی جائے گی، کیونکہ ان کے لیے حکومت کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اگر وزیراعظم پر عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے، وزیراعظم جو ہے وہ گھر بھجوا دیے جاتے ہیں، تو پھر حکومت پیپل پارٹی بنا سکتی ہے، یا جو قومی اسمبلی ہے اس میں سب سے زیادہ جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، تو اتحادی حکومت نہیں آ سکتی ہے۔ اب ہوا کیا ہے ناظرین، گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے حیدرآباد میں ایک جلسہ کیا۔ جلسے میں انہوں نے خطاب کیا اپنے کارکنوں سے، اور وہ خطاب وفاق کے لیے جو ہے وہ ایک دھمکی بھی تھی، وہ وفاق کے لیے ایک وارننگ بھی تھی، اور انہوں نے کل بڑے کھل کر بڑے واضح الفاظ میں وفاق کو کہہ دیا کہ یہ مطالبات ہیں، یہ اگر نہیں تسلیم کیے جاتے تو پیپلز پارٹی کی راہیں جو ہیں وہ وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گی۔ کل کے جلسے میں کیا ہوا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا، ناظرین ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کو علم ہوگا کہ اس وقت ایک تنازع چل رہا ہے سندھ میں کنالز کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو لانا چاہ رہی ہے، تاہم سندھ کے اندر ایک آواز اٹھی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی قسم جو کنالز کا جو ایشو ہے اس کے اوپر کوئی ترمیم یا کوئی وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی عمل درآمد کروایا جاتا ہے تو اس کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اٹھایا، اور ان کو کہنا تھا کہ وفاقی حکومت فوری طور پر اپنا جو متنازع نئے کنالز کا منصوبہ ہے اس کو روکے، ورنہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ جی، یہ کل کے جلسے میں بلاول صاحب نے کہا کہ جو متنازع کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ وفاق جو اس وقت کنالز کے حوالے سے ایک منصوبہ بندی کر رہی ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا، اس پر عمل درآمد رکوانے میں اگر وفاقی حکومت نے کردار ادا نہ کیا تو یہ وفاقی حکومت کے لیے انتہائی خطرناک بات ہوگی، اور اس سے وفاقی حکومت کو گھر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان بہت اہم ہے اور بہت اہمیت کامل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاق جو ہے وہ متنازع کنالز کے حوالے سے اپنے فیصلوں کو نہیں لیتی تو یہ وفاقی حکومت کے لیے خطرہ ہوگا۔ اب خطرہ کیسے ہوگا ناظرین، ہم اس کی بھی یہاں پر آپ کو وضاحت کرتے چلیں کہ آلریڈی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف وفاق کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بلوچستان کی جتنی بھی اس وقت اعلیٰ لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ مسلسل کوششوں میں ہے کہ حالات کو نارمل کر دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی وفاق پر جو ہے مختلف ایشوز پر اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، اور گزشتہ روز انہوں نے پشاور میں ایک نیوز کانفرنس کی جس میں انہوں نے بڑے کھل کے وفاق کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور بالخصوص انہوں نے اغوان جو عوام ہے جن کی واپسی کی جا رہی ہے اس پر انہوں نے نقطہ اٹھایا، اور ان کا کہنا تھا کہ وفاق کی یہ پالیسی انتہائی غلط ہے۔ جو لوگ 40-45 سال تک پاکستان میں رہے ہیں
ان کو اس طرح سے واپس بھجوانا وہ قابل مذمت ہے۔ مولانا صاحب بھی جو ہے وہ اس وقت وفاق کے خلاف محاذ بنانے کی تیاری میں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور مولانا صاحب کے درمیان مذاکرات کا جو ہے وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ خان صاحب کی خواہش تھی کہ مولانا صاحب کو ملا دیا جائے۔ اب اس تمام تر صورتحال کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بھی میدان میں کود پڑے اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے، اور وہ اگر نظر ثانی نہیں کرتی تو وفاقی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد والے اندھے بہرے ہیں اور یہ نہ سننے کو تیار ہے اور نہ ہی یہ لوگ دیکھنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، بڑی کھل کی تنقید کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، نہ وہ سننا چاہتی ہے نہ وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اب وہ سنانا کیا چاہتے ہیں اور دکھانا کیا چاہتے ہیں، اس کی بھی ہم آپ کو یہاں پر تشریح کریں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت یا موجودہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ عوامی مسائل سے جو ہے وہ آنکھیں چرا رہی ہے۔ عوامی مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت اکانومی کو جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور ایجنڈا ہوگا، لیکن جس موٹو پر، جس نعرے کی بنیاد پر یہ نون لیگ کی حکومت وجود میں آئی ہے وہ اس وقت اس سے ہٹ چکی ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ہمیں وزارتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم وزارتوں کو لات مارتے ہیں۔ یعنی وفاقی حکومت پر وہ بھرسے اور گرج کر بھرسے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جو سیاست کا محور ہے وہ کارکن ہے، وہ عوام ہے، کیونکہ ہم نے عوام کے لیے ہی یہاں اقتدار میں آتے ہیں، عوام کے لیے ہی سیاست کرتے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو وزارتیں دی گئی ہیں ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو لات مارتی ہیں۔ یا تو یہ وہی ہے کہ ان کو کم وزارتیں دی گئی ہیں، وفاقی حکومت میں اس طرح ان کو نمائندگی نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کنال منصوبہ جو ہے وہ کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں پیچھے ہٹوں گا، یعنی میں فارم 47 والا نہیں ہوں، میرے پیچھے عوام کھڑی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فارم 47 والا نہیں ہوں، میرے پیچھے عوام کھڑی ہے، میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں اور میں اپنے فیصلوں سے یا میں اپنے مطالبات سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وفاق چاہے جو کچھ کر لے، وفاق چاہے جو حربہ استعمال کر لے، جو مطالبات میں نے رکھے ہیں وہ ان کو ماننا پڑیں گے۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو یہ حکومت کی غلط فہمی ہوگی کہ وہ حکومت کر سکے گی۔ حکومت کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ خطرہ کیسے ہوگا ناظرین سب جانتے ہیں۔ اکثریت ہے بلاول بھٹو صاحب کے پاس، اکثریت ہے تحریک انصاف کے پاس، ایوان میں جو ہے تبدیلی آئے گی، ایوان میں عدم اعتماد آئے گا اور ایوان کے اندر ہی جو ہے سب کچھ ہوگا۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ شیر والے جو ہے وہ عوام کا خون چوستے ہیں۔ اب شیر والے کون ہیں ناظرین آپ خوب جانتے ہیں، موجودہ حکومت شیر والی ہے۔ عوام کو خون کون چوس رہا ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے اس کی جو ہے وہ تشریح کر دی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ کا منصوبہ جو ہے کسان دشمن ہے، یعنی کسانوں کے ساتھ اس وقت ملک میں زیادتی ہو رہی ہے، کسانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کسانوں کا جو ہے وہ خون چوسا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ جس طرح کسان کا خون چوسا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریگستان کو آباد کریں گے، تھرپارکر کو آباد کرنا ہوگا تو سو بسم اللہ، مگر سندھ پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سندھ کے حوالے سے ان کا بڑا کلیئر موقف تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی عوام کے لیے جینا ہے، سندھ کی عوام کے لیے مرنا ہے، اور سندھ کے حقوق پر وفاق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے چولستان اور تھرپارکر کو بھی ہم آباد کر کے دکھائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ وفاق ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم وفاق کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ سندھ کی ترقی کیسے ہوگی، ملک میں جو ہے خوشحالی کیسے آئے گی اور ملک کے اندر عوام کے حقوق جو ہیں وہ کیسے دیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو نے تقریر میں کہا کہ عمر کوٹ کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیت جو ہے وہ پورے قوم کی جیت ہے، اب میں کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ناظرین بلاول بھٹو نے کہا کہ 17 جماعتیں اکٹھے ہو کر عمر کوٹ الیکشن میں اتری، نون لیگ اور تحریک انصاف ایک پیج پر تھی۔ عمر کوٹ میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کی پوری کوشش کی گئی۔ عمر کوٹ کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ اسلام آباد والوں کو شکست دی، اپنے کارکنوں کو اور اپنی لیڈرشپ کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ لڑی ہے، پیپلز پارٹی کو جتوا کر آپ نے ثابت کر دیا کہ سندھ کے عوام جو ہے وہ کنالز منصوبے کو مسترد کرتے ہیں
اور وفاق کے کسی بھی جبری فیصلے کو جو ہے وہ ہم منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکھر میں 25 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی ایک جلسہ کرے گی اور اسی جلسے کے اندر وہ احتجاج بھی کریں گے اور اپنا وفاق، اپنا کسان اور اپنا سندھ بچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا وفاق، اپنا کسان اور اپنا سندھ بچائیں گے، اور یہ جلسہ جو ہے وہ صرف وفاق کے خلاف ہوگا۔ ناظرین، اب وفاق کے خلاف جو ہے وہ جلسے کا بھی اور احتجاج کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کھل کر میدان میں آ چکے ہیں۔ باقی جماعتیں جو ہیں وہ وفاق کے خلاف پہلے سے ہی متحرک دکھائی دے رہی ہیں۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ تو بہت تیزی سے دکھائی دے رہا ہے کہ وفاقی حکومت مشکل میں پھنستی جا رہی ہے، اور وفاقی حکومت کو اپنی ساکھ بچانے میں اس وقت کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خدشات کو دور کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو یقیناً اس موجودہ نون لیگ کی حکومت کے لیے جو ہے وہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔